کہ میرے والد گرامی ہر وقت علی کے چہرے کو تکتے ہیں۔ بتا رہی ہیں پوری دنیا۔ اس حدیث کی واحد راویہ وہی ہے۔ کہتی ہیں جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے ایک دن گھر میں خلوت میں تنہائی میں الگ بیٹھ کر اپنے والد گرامی سے سوال کیا، پوچھا کہ ابا جان آپ کا خود مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ ہر وقت علی کے چہرے کو تکتے ہیں؟ یہ بات جو سنی تو وہ پروانہ چلا کے مصطفی فرمانے لگے کہ بیٹی عائشہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول النظر الی وجہ علی عبادت، کہ بیٹی عائشہ میں نے اپنے آقا کی زبان اقدس سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو فقط تکنا بھی عبادت ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، وہ اپنا عقیدہ بنا اور ان کی بیٹی پوری دنیا کو سنا رہی ہے کہ یہ فقط میرے والد محترم کا عقیدہ ہی نہیں تھا، بلکہ پھر وہ ہر وقت علی کے چہرے کو تک تک کر اس عبادت میں مصروف ہے۔ مجھے بتائیں ان کی کوئی آپس میں غلط فہمی ہوتی، کوئی دشمنی ہوتی، کوئی چپکلش ہوتی، ابو بکر کو کیا پڑا تھا کہ ایسی بات کرتے جس سے علی کی شان؟ یہ میں صحابہ کا اہل بیت سے تعلق ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یکم محرم اسلامی سال کا پہلا دن یہ ان کی شہادت کرتے ہیں۔ قربان جائیں ان کی عظمت پر جن کے لیے میرے آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق، جن کے لیے فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر، حق عمر کی زبان پر بولتا ہے، جن کے لیے فرمایا الشیطان یفر من ظل عمر، فرمایا شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ ہر کوئی اسلام قبول کرے تو عزت ملتی ہے، مگر عمر فاروق وہ ہیں جن کے لیے آقا نے فرمایا کہ مولا تو عمر کے قبول اسلام کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ہر کوئی کملی والے آقا کا مرید بن کر آیا، مگر عمر فاروق وہ ہیں جو مرید تو تھے ہی مگر مراد رسول بن گئے۔ وہ عمر فاروق جن کو میرے آقا نے شہادت کی خبر ان کی زندگی میں پہلے یہ شہید ہوئے، وہ عمر فاروق جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارت ان کی زندگی میں ایک بار نہیں کئی بار جنت کی بشارت۔ میرے آقا معراج پہ گئے، پلٹ کے واپس آئے، عمر سے میرے فرمایا عمر میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو سیر کرتے کرتے ایک محل دیکھا جس پر تیرا نام لکھا، میرا دل چاہا کہ ذرا اندر جا کے دیکھو تو صحیح کہ عمر کا محل کیسا ہے، مگر عمر تیری غیرت کو یاد کر کے تو پلٹ کے واپس رو پڑے، قدموں سے لپٹ گئے، آقا آپ سے نہیں کہتے، وہ آقا جنت میں ان کا محل ہے۔ وہ عمر فاروق جن کی اپنی شان اور مقام ہے، بتانا ہے کہ اہل بیت سے ان کا تعلق ہے۔ معروف واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، مگر اس موضوع کے حساب سے پھر سنیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بچے تھے، باہر کھیل رہے، کھیلتے کھیلتے کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ان سے فرمانے لگے ارے تم تو ہمارے غلام زادے ہو، ہم سے جھگڑتے۔ نواسہ رسول نے کوئی غلط بات نہیں کی، جنہوں نے میرے آقا کی زبان اقدس چوسی ہونا، غلط بات کبھی ان کی زبان پر آ ہی نہیں سکتی۔ تو کوئی سوچے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ تم تو ہمارے غلام زادے، نہیں، انہوں نے ایک حقیقت کا اعلان ہوا۔ کیا ہوگا؟ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یقیناً عمر فاروق کو اپنے نانا کی بارگاہ میں آتے جاتے تو دیکھا ہی ہوگا، تو ان کو غلاموں والا حال ہی تو ان کا، اور اسی غلامی پر تو وہ ناز اور فخر کیا کرتے۔ مجلس میں بیٹھتے تو کیفیت یہ ہوتی حرکت بھی نہ کرتی، کہ اگر معمولی سی حرکت بھی کی تو جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں ان میں بات کرتے تو سرگوشیاں کرتے، کان میں بات کرتے، ان سے بات نہیں ایک دوسرے سے کرتے، کیا کی بات گائی لا ترفعوا اصواتکم، آواز بھی اونچی نہ ہو نبی کی،
دیکھو نا آج 14 صدیاں بیت گئی، ہم نے کبھی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، تکا نہیں، بن دیکھے ہماری محبت عشق اور غلامی کا عالم یہ ہے کہ بن دیکھے نعرے لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں، غلامی رسول پہ فخر کرتے ہیں نا، وہ اگر بن دیکھے ہماری غلامی کا یہ عالم ہے تو چشم تصور میں لائیں جس عمر فاروق نے اپنی آنکھوں سے آقا کے بدوہا مکھڑے کو تکا، آقا کے معجزات دیکھے، آقا کی میٹھی میٹھی باتیں سنی ہوگی، جس زبان سے عمر فاروق نے خود اپنے لیے جنت کی بشارت سنی ہوگی وہ تو قدموں پہ مر مر اور عمر فاروق تو اعلانیہ کہا کرتے تھے انا عبدہ و خادمہ، لوگوں میں اپنے آقا کا غلام بھی ہوں اور ان کا خادم اور نوکر۔ تو نواسہ رسول نے جیسے عمر فاروق کو دیکھا وہی بات ان کے بیٹے سے کہہ دی، ارے تم تو ہمارے غلام زادے ہو، ہم سے جھگڑتے ہو۔ اور وہ بچے تھے، انہوں نے بات سنی تو دل پہ بوجھ آیا، پلٹ کے گھر گئے اور اپنے والد گرامی سے عرض کرنے لگے کہ آج حسین نے یہ کہا۔ بس اتنی بات جو عمر فاروق نے سنی تو آنکھوں میں چمک آ، بیٹے کو انگلی تھما دی، سیدھا مولا کائنات علی شیر خدا کے دروازے پر دستک دی۔ اب دروازہ کھولنے کے لیے وہی شہزادہ حسین آیا۔ باپ بیٹے کو کھڑے دیکھا تو سوچا ہوگا کہ جھگڑا ہوا تھا، شاید شکایت لے کے آئے، مگر باہر ماجرا ہی کچھ اور تھا۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ عمر فاروق کہنے لگے حسین بتا ہوا جو ہوا گیا تھا، پہلے سرسری فرمایا کہ ایسے جھگڑا ہو گیا تھا، اب پھر پوچھنے لگے نہیں اپنے کلمات دہرا کر بتاؤ آپ نے فرمایا کیا تھا؟ اب جس نے سیدہ کائنات کا دودھ پیا ہو وہ کبھی جھوٹ تو نہیں، صاف کہہ دیا کہ کہا تھا تم تو ہمارے غلام زادے ہو، ہم سے جھگڑتے۔ بس اتنی بات جو سنی عمر فاروق نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا اور عرض کی کہ مولا گواہ ہو جا، آج تیرے حسین نے ہمیں اپنی غلامی میں قبول کیا۔ ہماری بخشش اور نجات کے لیے یہی تھا، اور اس غلامی پر ناز کرتے تھے، جانتے تھے کہ اہل بیت کے در کی غلامی کے بغیر کوئی چارہ نہیں، ان کی کوئی غلط فہمی نہیں تھی۔ ایک صحابی کی بات کرنے سے تو بات لمبی ہوگی، میرے آقا کے 1.25 لاکھ کے لگ بھگ صحابہ کرام، اور جمی صحابہ کرام کا یہ مسلک تھا، مشرق تھا، وہ کہا کرتے تھے کنا نعرف المنافقین ببغضهم علی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آقا کے پردہ کر جانے کے بعد اگر ہمیں کسی کی پہچان کرنا ہوتی کہ یہ مومن ہے یا منافق تو کہتے ہم کیا کرتے، اس کے سامنے علی کا نام لیتے، صحابہ کرام کا طرز عمل، علی کا ذکر کرتے اور کہتے علی کا ذکر کر کے پھر ہم اس شخص کے چہرے کو تکتے، اگر علی کا ذکر سن کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی تو کہتے ہم اسے مومن سمجھ کے گلے لگا لیا کرتے، اور اگر علی کا نام سن کر اس کے چہرے پر تنگی کے آثار نظر آتے، قبض کی کیفیت ہوتی، چہرے پہ مروڑ آ جاتے تو کہتے ہم سمجھ جاتے کہ اس بدبخت سے بڑا منافق اور کوئی نہیں۔ صحابہ کرام کے نزدیک مومن اور منافق کی پہچان ہی حب علی اور بغض علی تھا، جس دل میں علی کی محبت دیکھتے اسے مومن سمجھتے، جس دل میں علی کا بغض دیکھتے اسے منافق سمجھتے۔ اور یہ کوئی یک طرفہ تعلق نہیں تھا کہ صحابہ محبت کرتے تھے اور معاذ اللہ اہل بیت ان کو اچھا نہیں سمجھتے، نہیں، وہ بھی اسی طرح ان کے ساتھ تعلق۔ مولا کائنات علی شیر خدا ایک دن جا رہے اور ایک مسجد کے قریب سے گزرے تو رک گئے، دیکھا مسجد میں چراغ جلتا، پہلے لوگ مسجد میں چراغ نہیں جلاتے تھے، اس کام کا آغاز بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ جب انہوں نے چراغ جلتا ہوا دیکھا مولا کائنات علی شیر خدا نے تو رک کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کرنے لگے کہ مولا جس طرح عمر نے تیرے گھر کو روشن کیا ہے تو عمر کی قبر کو روشن کر۔ مجھے بتائیں اگر ان کی کوئی جنگ ہوتی، کوئی چکلش ہوتی تو ابھی وہ پردہ کر سکتے، علی کو کیا پڑی تھی کہ ان کے لیے ایسی دعا کرے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کی محبت اہل بیت سے کیا تھی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔
ان کی اپنی شان ذوالنورین، آقا کی دو صاحبزادیاں لینے کے بعد دیگرے ان کی آقا نے ایک بیٹی کا نکاح کیا، پھر دوسری کا کیا۔ جب دوسری بیٹی کا وصال ہوا تو میرے آقا وہیں کھڑے کھڑے فرمانے لگے کہ اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی ہیں تو ایک ایک کر کے یوں ہی عثمان کے حقت میں دے دیتا۔ داماد اور آقا کی اس فرمان کا اہل بیت کے لوگوں پر اتنا اثر ہوا کہ اہل بیت کے لوگ بعد میں اپنی بیٹیوں کے رشتے عثمان کی نسلوں کو بھی دیتے ہیں۔ مگر ایسی باتیں بتاتا کوئی، اور ان کی آپس میں محبت اور الفت کا عالم یہ تھا، تاریخ بھری پڑی ہے، کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آیا تو دونوں شہزادے امام علی مقام امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ان کی حفاظت کرتے اور حفاظت کرتے کرتے زخمی ہو گئے۔ مجھے بتائیں اپنے دشمن کی بھی کوئی حفاظت کرتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں۔ امام باقر علیہ السلام اہل بیت کے اہم فرد ہیں۔ ان کے دور کے اندر کسی شخص نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا، اور مسئلہ یہ پوچھا کہ امام علی مقام ذرا بتائیں کیا تلواروں کے دستے پر چاندی چڑھانا جائز ہے؟ لوگ زینت کے لیے پیچھے باندھ لیتے۔ امام باقر علیہ السلام سن کے فرمانے